عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو تمام دنوں میں سے کسی دن کی عظمت ان دنوں جیسی ہے اور نہ ہی دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ پیارا ہو۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ اسے امام احمد، ابو عوانہ اور عبد بن حمید نے روایت کیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ماں سوا اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنے مال سے نکلا اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹا۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دن افضل ہے یا ان دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری؟ تو آپ نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ کے دن اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسے امام ابن حبان اور ابو الیعلا نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والے نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزرنے والے دن بھی ان کی مثل نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو خاک آلود کر لے، یہ جہاد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان ایام کے برابر اجر پا سکتا ہے۔ اسے امام ابو عوانہ اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام ہاشمی نے کہا ہے کہ اسے امام بزار نے روایت کیا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ ائمہ سلف و صالحین کے ارشادات اور معمولات کیا ہیں ان کے ریلیٹڈ۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے راستے میں یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ تم بکھرے بالوں والے ہو گئے، تم غبار آلود ہو گئے، خوشبو نہ لگانے کے باعث تم بدبودار ہو گئے اور تم دھوپ برداشت کرو گے؟ تو ان تمام اعمال سے تمہاری غرض دنیا حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہم اس سفر سے زیادہ خیر والا سفر نہیں جانتے۔ اسے علامہ ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حاجیوں کی کتنی کثرت ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا حقیقی حاجی کتنے تھوڑے ہیں۔
پھر انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک اونٹ پر سوار تھا اور اس کا پالان بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کی لگام ایک رسی تھی، تو فرمایا شاید یہی حقیقی حاجی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ حضرت شریف فرماتے ہیں کہ حقیقی حاجی تو تھوڑے ہیں لیکن سوار بہت زیادہ ہیں۔ بہت کم لوگ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، مگر جو لوگ محض رضائے الہی کے لیے عمل کرتے ہیں ان کی تعداد سب سے کم ہے۔ اسے علامہ ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو ادائیگی حج کی غرض سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتے ہوئے دیکھتے تو اسے کہتے کہ میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر دینا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ بطور خاص ایک قاصد کو ملک شام سے مدینہ منورہ روانہ فرمایا کرتے تھے۔ اسے علامہ ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا ہے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ اسلاف 3 عشروں کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ وہ کون سے 3 عشرے ہیں؟ پہلا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، دوسرا رمضان کا آخری عشرہ اور تیسرا محرم کا پہلا عشرہ۔ اسے علامہ ابن الجوزی اور ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے کہ جو یوم عرفہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔